اللہ وبرکاتہ۔ جیسے بیٹا ہم پڑھ رہے تھے حصہ نظم ہم نے شروع کیا تھا، اور حصہ نظم میں جو ہماری پہلی نظم تھی اس کا نام تھا حمد، اور حمد کی آج ہم پہلے تو حمد کے سمجھیں گے مرکزی خیال، اور مرکزی خیال کیا ہوتا ہے، اور دو اشعار کی اس کے ساتھ ساتھ ہم تشریح بھی سمجھیں گے، اور تشریح سمجھنے کے ساتھ ساتھ تشریح ہمیں کیسے لکھنی ہے اس کا طریقہ کار بھی ہم انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ ڈسکس کریں گے۔ تو ہماری جو نظم ہے اس نظم کا نام ہے حمد، اور حمد کا یہ جو خواجہ الطاف حسین حالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو حمد لکھی ہے اس کا مرکزی خیال کیا ہے؟ مرکزی خیال کہتے ہیں بیٹا ٹو دی پوائنٹ، اس کا لب لباب اور حاصل کیا ہے۔ تو یہ مرکزی خیال اس کا کیا ہو سکتا ہے؟ تو وہ میں نے مرکزی خیال کے یہاں پر لکھ بھی دیا ہے۔ تو اس کا مرکزی خیال کیا ہے کہ شاعر نے اس نظم میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کو بیان کیا اور اپنی عاجزی کا اظہار کیا، یعنی یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کامل ہے، یعنی اس کی قدرت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اور اپنی عاجزی اور انکساری کو بیان کیا کہ انسان ہے ہی عاجز اور انکسار، یعنی بے بس ہے اللہ کی قدرت کے سامنے، اس کا اظہار کیا۔ یہ بیٹا بظاہر تو آپ لوگوں کو ایک لائن لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن مرکزی خیال ہمیشہ اتنا ہی ہوتا ہے، اور جو بورڈ کے پیپر میں یا ویسے آپ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں اس میں بھی کہا جاتا ہے کہ مرکزی خیال لکھو، تو آپ لوگوں نے اتنا ہی لکھنا ہے، اس کو بڑھا چڑھا کر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ مرکزی خیال ہوا بیٹا اس کا، اور اس سے اس کو آپ لوگوں نے یاد بھی رکھنا ہے۔ یہ پوری نظم کا جو ہے نا یہ حاصل اور لب لباب ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بیان کیا جائے گا، اور اس میں بندہ اپنی عاجزی کا بھی اظہار کرے گا۔ اس کے ساتھ ہم آتے ہیں پہلے شعر کی طرف۔ تو ہماری اس نظم کا پہلا شعر ہے کہ قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، ایک بندہ نافرما ہے ہمن سرا تیرا۔ یہ جو شعر ہے، جب بھی ہم نے کوئی بھی شعر لکھنا ہے، جیسے آپ لوگ اس کی تشریح کو لکھو گے تو آپ نے سب سے پہلے اس طریقے سے شعر لکھنا ہے۔ شعر لکھنے کے بعد دوسرا پوائنٹ آپ کو ہوگا مفہوم، کہ یعنی اس شعر کا مفہوم کیا ہے، یعنی اس کا خلاصہ کیا ہے، تو وہ آپ نے ایک لائن کے اندر اس کا مفہوم لکھنا ہے، اور پھر وہی مفہوم جو ہے یہی ہماری بیس اور بنیاد ہوگی ہماری پوری تشریح کی۔ جیسے تشریح تو پوری نہیں لکھ سکتے، شریح کے میں آپ کو کچھ پوائنٹ بتا دوں گا، اور آپ نے ان پوائنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے تشریح لکھنی ہے۔ اگر کہیں سے بات سمجھ نہ آئے تو تشریح کے حوالے سے پوچھ سکتے ہو، اور یہاں پر آپ لوگ آئینہ اردو یا دوسرے جو ہینڈس ہوتا ہے، جو ہمارے گائیڈ ہیں، وہ یہاں سے ہم کیا کہتے ہیں ہیلپ، وہاں سے الفاظیت کی لے سکتے ہیں تشریح کے اندر۔ تو مثلا یہ اب شعر کیا تھا کہ قبضہ ہو دلوں پر کیا، قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، یہ ایک مصرع ہوا۔ ایک بندہ نافرما ہے ہمن سرا تیرا، یہ اس کا دوسرا مصرع ہوا۔ تو گویا اس میں شاعر، اس کا میں نے مفہوم یہاں پر لکھ دیا کیونکہ وہ ٹو دی پوائنٹ لکھتے ہیں بالکل مختصر کر کے، تو اس کا مفہوم اس پورے شعر کا یہ ہے، شاعر شعر میں اللہ کی قدرت اور اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے۔ اب اسی کو بیس بنا کر ہم اس کی تشریح لکھیں گے، تو تشریح لکھتے وقت ہم اس میں یہ بات ڈسکس کریں گے کہ شاعر کا نام بھی لکھیں گے، شاعر مولانا الطاف حسین حالی اس شعر میں اللہ کی قدرت کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے اللہ، تیری قدرت ایسی کامل ہے کہ تیری قدرت سے کوئی چیز بھی باہر نہیں ہے، کوئی تیری قدرت کے احاطے سے باہر نکلنا بھی چاہے تو وہ نکل نہیں سکتے، ہر چیز کائنات کی وہ تیرے قبضے میں ہے، تیرے کنٹرول میں ہے، کوئی بھی تیرے حکم کے بغیر حرکت تک بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی یہ شاعر اللہ کی قدرت کو، اور یا اللہ تیری قدرت ایسی ہے کہ صبح ہو، شام ہو، دن ہو، رات ہو، سورج ہو، چاند ہو، یعنی کائنات کی چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز
وہ بھی تیرے حکم کی محتاج ہے اور تیرے حکم کے بغیر وہ حرکت نہیں کر سکتی۔ یا اللہ جب تو اتنا بڑا ہے، تیری قدرت اتنی بڑی ہے، تو یا اللہ میں تو ایک نافرمان گناہگار بندہ ہوں، لیکن اتنے بڑا ہونے کے باوجود تو نے مجھے توفیق عطا فرمائی کہ میری زبان تیری تعریف کر رہی ہے، تیری حمد کر رہی ہے۔ تو گویا مصنف نے اللہ کی قدرت کو بیان کر دیا اور اللہ کی بڑائی اور بڑے پن کو بیان کیا، اور ساتھ ہی اپنی عاجزی اور اپنے گناہ گاروں ہونے کو بیان کر دیا، اور پھر کہا کہ یا اللہ میں اس پر تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھ جیسے گناہ گار نافرمان کو تو نے اپنی تعریف کا موقع عطا فرمایا۔ تو اس طریقے سے بیٹا یہ پوائنٹ آپ کے مائنڈ اور تشریح کے اندر آپ کیا کہتے ہیں، اللہ کوئی احادیث ذکر کرنا چاہے وہ بھی ذکر کر سکتے ہیں، آیت ذکر کرنا چاہے وہ بھی کر سکتے ہیں، اس سے ریلیٹڈ کوئی شعر آپ اس میں ذکر کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ اس میں ذکر کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ موقع تو نہیں ہے آپ لوگ 9th کلاس کے اسٹوڈنٹ ہو کہ آپ لوگوں کو ساری چیزیں وہ لکھ کر دی جائیں۔ تشریح آپ لوگوں نے خود ہی لکھنی ہے، کنسیپٹ میں نے آپ کو دے دیا، اگر کنسیپٹ میں سمجھ نہ آ رہی ہو تو آپ لوگ اس کے حوالے سے پوچھ سکتے ہو۔ دوسرا شعر ہے، وہ سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، وہ سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق کیسے ادا تیرا۔ یہ شعر ہے ہمارا دوسرا اس نظم کا، اور اس شعر کا مفہوم ہے کہ شاعر اس شعر میں اپنی زندگی میں حقوق اللہ کی اہمیت اور اپنی عاجزی کو بیان کرتا ہے کہ حقوق اللہ یعنی اللہ کے حقوق۔ شاعر کہتا ہے یا اللہ تو نے انسان کو پیدا کیا، انسان کو عقل و شعور عطا فرمایا، جس عقل و شعور کو کام میں لانے کے لیے تو نے انسان کی رہنمائی کے لیے انبیاء علیہ السلام بھیجے، جو انبیاء علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے یعلمہم الکتاب والحکمہ کہ لوگوں کو آ کر کتاب اور عقل مندی سکھائی، عقل سے کام لینا سکھایا۔ یا اللہ جب تو نے انسان کی یہ رہنمائی کر دی اور پھر انسان کو اپنے حقوق بتائے کہ میں اللہ ہوں، میں نے تم سب کو پیدا کیا، تم سارے میری قدرت میں ہو، اور لہٰذا تم میرے ان حقوق کو ادا کرو۔ یا اللہ جو تم نے حقوق ہمیں بتائے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے، ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، قرآن مقدس جیسی مقدس کتاب کے ذریعے سے، یا اللہ ان حقوق کو بجا لانا ایک انسان پر فرض ہے۔ لیکن یا اللہ انسان تو بڑا کمزور ہے، تو بہت طاقتور بڑی قدرت والا ہے، اب ایک کمزور انسان اپنی کوشش تو کرتا ہے تیرے حقوق ادا کرنے کی، لیکن یا اللہ وہ حقوق ویسے ادا نہیں ہو سکتے جیسے تیری چاہت ہے، اس لیے میں عاجزی کا اظہار کرتا ہوں اور اپنے میں استغفار توبہ کا اظہار کرتا ہوں تاکہ وہ حقوق جو میں تیرے ادا نہیں کر سکا وہ اصل وجہ سے ادا ہو جائے۔ تو یہ بیٹا یہ اس کی تشریح کا کنسیپٹ اور بڑھ باب ہے، آپ لوگوں نے اس کو یاد بھی کرنا ہے، اور ان دو اشعار مرکزی خیال کو اور ان دو اشعار کی تشریح کو، مرکزی خیال کو بھی نوٹ بک پر لکھنا ہے اور ان دو اشعار کی تشریح کو نوٹ بک پر لکھ کر آپ لوگوں نے اس کو چیک کروانا ہے۔ السلام علیکم۔